السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم السلام. ناظرین. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہوں گی ان کا بھی تعلیمی شعبے سے وہ وابستہ ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ ان کے بارے میں اور ان کی جو ہے پروفیشن کے بارے میں ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ تعلیم کے شعبے میں کہ آگے وہ جو ہے ٹیکنیکل جو ہے ہمارا جو ہے ٹیکنیکل جو ادارہ ہے جو شعبہ ہے اس میں کیا کیا آگے جو ہیں اس میں کتنی ہو سکتی ہیں ضروریات کے مطابق، جو آج وقت کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، اور اس کو ہم آگے چل کے کس طرح سے ہم اس ٹیکنیک کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ مس ذکیہ شریف. جی مس ذکیہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک. ذکیہ ذرا اب آپ کو میری آواز ذرا اونچا بولیے گا. اچھا، وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. جی مس ذکیہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اب ہم آپ کے آپ بارے کا بھی میں شکر. کچھ جاننا چاہیں گے. آپ جی آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں اور اپنے تعلیمی پیشہ ورانہ پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میرا نام ذکیہ شریف ہے، اور میں نے جب جاب سٹارٹ کی ٹیکنیکل ادارے میں تو سب سے پہلے میری جوائننگ جو تھی وہ باولپور کی ہے. اس کے بعد پھر میں نے فیصل آباد میں میری پوسٹنگ ہوئی، اور اب میں لاہور میں ایز اے سینئر انسٹرکٹر خدمت انجام دے رہی ہوں. جی اچھا مس ذکیہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں تدریس کے جو شعبے کو بطور کیریئر کیوں منتخب کیا؟ جی، ویسے مجھے یہ پسند تھا یہ شعبہ، اور بچوں کو سکھانا، تعلیم دینا، یہ مجھے پسند تھا، میرا پیشن ہے. اچھا، یعنی کہ آپ کو شوق تھا، آپ اپنے شوق کی جی وجہ جی سے اس سائٹ پہ آئی ہیں. جی جی. اچھا مس ذکیہ، ابھی آپ جو ہے تدریس کے شعبے کو ایز اے بطور کیریئر آپ نے بھی بتایا کہ منتخب کیا ہے، تو اس ٹائم جو ہے لٹل روڈ لٹل روڈ میں آپ اس وقت جو ہے ڈی ڈی ایم کے ڈپارٹمنٹ میں کیا خدمت انجام دے رہی ہیں وہاں پہ؟ جی، میں وہاں پہ سینئر انسٹرکٹر ہوں، اور وہاں پہ میں کلاسز لے رہی ہوں سوئنگ پیٹرن کی. اور اس سے پہلے میں لے رہی تھی اس کی ٹیکسٹائل ٹیکنیکس کی. تو یہی کچھ ساتھ بطور کنٹرولر امتحانات میں وہاں پہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہوں. مس ذکیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈی ڈی ایم جو ڈریس میکنگ جو ہے اس کی تدریس کے دوران آپ یعنی کہ کن عملی مہارتوں پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں، یعنی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی مہارتیں ہوں گی کہ جو ورکنگ میں آپ کے ہیلپ فل ہوتی ہیں؟ وہ سبجیکٹ وائز ہوتی ہیں مہارتیں. جیسے پیٹرن میکنگ ہے تو اس میں سائز لینا، ایکوریٹ سائز ہو، ایکوریٹ اس کے میجرمنٹ ہو تو ہی اس کا پیٹرن صحیح بنے، اور اس کے اکارڈنگ پھر ڈریس کٹنگ صحیح ہو. اور اس کے بعد سوئنگ کا مرحلہ آتا ہے تاکہ وہ بھی اس میں مشین آپ کی صحیح چل رہی ہو، اس میں ورکنگ اس کی صحیح ہو رہی ہو. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح ٹھیک. اچھا مس ذکیہ، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں ایک کامیاب انسٹرکٹر میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو بچے کی جن کو ہم سکھا رہے ہیں، جن کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، ان کے جو کیا کہیں گے اسے، ان کی دیکھیے سمجھ، آپ ان کے سمجھ لیول کو جی ان کے لیول کو سمجھ کے، ان کی مطلب کہ تعلیمی قابلیت، ان کے ذہن کو سمجھ کر ان کو ٹیچ کیا جائے. ان کو پہلے کم سے زیادہ کی طرف لایا جائے، پہلے تھوڑا سکھایا جائے، اس کے بعد اس کو آسان سے مشکل کی طرف لے کے آئیں بچوں کو، تاکہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے میں آسانی ہو.
جیسے کہ آپ کا جو یہ ایکسپیرینس ہے صرف جی سی ٹی لٹن روڈ کا ہے یا ادر جگہ پہ بھی آپ نے کوئی اور ایکسپیرینس بھی آپ نے ہے آپ کے ادر نہیں جیسے ہے جیسے اور بھی جی جی نہیں، میں نے فیصلہ آباد میں بھی جاب کی ہے. میری پوسٹنگ پہلے بہاولپور کی تھی، اس کے بعد فیصلہ آباد میں آئی، اور اب میں لاہور میں ہوں 98 سے. اچھا اچھا. تو مس ذکیہ کیا ڈفرنس ہے ادھر کا ادھر کے میں آپ کیا ڈفرنس دیکھتی ہیں دونوں میں؟ ڈفرینس تو اتنا خاص نہیں ہے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی یہی والی چل رہی ہے اور ہمارے ادھر لاہور میں بھی یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں، مس ذکیہ ذرا اب مائک پاس مشینری مس ذکیہ ایڈوانس ہے. تھوڑا سا اوکے. میڈم تھوڑا سا یہاں پہ مائک ذرا اوکے، اب ٹھیک ہے. اب یہاں جی پہ جی ظاہر ہے لاہور میں ایڈوانس مشینری ہے، اکوپمنٹ جو ہیں وہ جدید ہیں، اس وجہ سے فرق ہے تھوڑا بہت. اچھا. تو میڈم یہ جو آپ نے اپنی پیڈاگوجی کی جو ٹریننگ ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ پیڈاگوجی کی جو ٹریننگ ہے اس کی تربیت کی تدریسی کارکردگی پہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ظاہر ہے کمیونیکیشن اسکل ہم سیکھتے ہیں تو بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا، کیسے ان کو سکھانا ہے، کیسے ان کے ساتھ ان کی مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ان کو کیسے ہم نے ٹیچ کرنا ہے، کیسے ان کو مہارتیں یہ ٹیکنیکل مہارت دینی ہے، یہ سب کچھ پیڈاگوجی سے اور کمیونیکیشن اسکل سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی. فائدہ مند ہے یہ چیزیں ہمارے لیے بہت. اگر کسی طالب علم کو سیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے بچے کو جو آپ رہنمائی فراہم کرتی ہیں؟ اس بچے کو ذرا ہم الگ سے دیکھیں گے، اور جو بچے ہمارے پاس جو اچھے بچے ہوتے ہیں جن کی مطلب کارکردگی بہتر ہوتی ہے ان کو اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. صحیح. یعنی کہ آپ بچوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اور مجھ سے کیا ایک کوشچن میرا ہے یہ بھی کہ کلاس روم میں جو ہے نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے آپ کون سی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں؟ کلاس روم میں یہی ہے کہ جب ہماری جو کلاس ریپ ہوتی ہیں ان سے بھی مدد لیتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے بچوں کو انگیج کرتے ہیں گروپ کی صورت میں، ان کو پریکٹیکل شروع کرواتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ بیزی ہو جائیں. صحیح. آپ کمپیوٹر آفس مینجمنٹ کی مہارتوں کو اپنی تدریسی ذمہ داریوں میں کس طرح سے استعمال کرتی ہیں؟ اصل میں ہمارے تو سبجیکٹ میں آفس مینجمنٹ وہ نہیں ہے سبجیکٹ، وہ الگ سے ہے، لیکن میڈم وہ لیکن یہ کورس کا ہمارے حصہ تو ہوں گے نا؟ آپ کا کورس کورس کا حصہ حصہ تو ہے. یا ہاں جی، اب کیٹ جیسے کہ سبجیکٹ ہے کمپیوٹر ہمارا. آفس مینجمنٹ. ہاں جی، جی جی کمپیوٹر کے تھرو ہم بچوں کو کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ، ڈریس پہ ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے وہ سکھاتے ہیں کہ بچے اس پہ ظاہر ہے ہر چیز میں کمپیوٹر انوالو ہے تو ظاہر ڈریس ڈیزائننگ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. تو پھر اس میں بھی ہم بچوں کو یہ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر کیسے ڈیزائن کرتا ہے فیبرک پہ، ان پہ جی جی کیسے ڈیزائننگ کی جاتی ہے. ظاہر ہے بہت سیکھیں گے تو بچے اپنے گارمنٹس پہ اپلائی کریں گے ڈیزائن. جی جی. آپ کے نزدیک فنی اور پیشہ ورانہ یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جو آج کل کا دور ہے ویسے تو ہمیشہ سے ہی عملی مہارتوں کی بڑی اہمیت رہی ہے، لیکن اب جو وقت ہے نا اس میں تو جتنی بھی آپ کو مہارت ہو، جتنے بھی آپ ہنر مند ہوں وہی اتنا ہی بہتر ہے. ہنرمند بچے اپنے لیے سیلف انکم جنریشن کے لیے بھی فائدہ مند ہے ان کے، اور وہ جاب بھی ان کو اچھی مل جاتی ہے. ٹیکنیکل اگر وہ ایجوکیشن لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہے. مس ایک اور اگر آپ کو کسی نئے ادارے میں ملازمت کا موقع ملے تو آپ اپنے تجربے اور مہارتوں کی بنیاد پہ ادارے کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟
जी, ज़ाहिर है जो मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है उसी को बरूए कार लाते हुए इदारे में बेहतरी लाने की कोशिश करूँगी, ताकि जो जो जहाँ जहाँ कोई कमी है उसको दूर किया जा सके और बेहतर तरीके से बच्चों को तदरीसी अमल में मदद दी जा सके। हम्म। अच्छा मिस, आप मुस्तकबिल में अपने आप को यानी कि आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? वैसे तो मेरी अब रिटायरमेंट के की जो ईयर है वो करीब है, लेकिन जितना भी मेरे पास अब टाइम है मेरी यही कोशिश होगी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को टीच किया जाए, ताकि बच्चों को हमसे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले और हम बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो मिस रिटायरमेंट के बाद में फिर आपका कोई है कुछ क्या प्लान है रिटायरमेंट के बाद में? रिटायरमेंट के बाद ऐसा अभी तो नहीं सोचा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आगे टेक्निकल स्ट्रीम में ही कुछ ना कुछ करने का इरादा है। अब आगे आई होप्स हो के कुछ कर सकूं। तो मिस आपका जो है फेवरेट जो है सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो सोइंग ही रहा है, और इसके अलावा ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है मेरा सब्जेक्ट, फिर टेक्सटाइल टेक्निक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। जी। मिस ज़किया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारी मेहमान मेहमान बनी आप हमारी, तो बहुत शुक्रिया, ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे मदद शुक्रिया। किया। आप हमारे प्रोग्राम में आई आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने अपना इतना कीमती टाइम गुजारा, और इंशाल्लाह ताला नेक दुआओं के साथ आपको आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मिस साइमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।